حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کا مضمون بعض قراء کی حالت۔ اس کے متعلق حضرت حجت الاسلام امام غزالی علیہ الرحمہ متوفی 505 ہجری کہ آخری تصنیف منہاج العابدین میں جو قاری صاحبان کا حال لکھا ہے وہ ذرا سخت مضمون ہے، اس لیے لفظ بلفظ انہی کی کتاب سے نقل کرتا ہوں تاکہ ان کے اخلاص کی برکت کے سبب سختی سے برا اثر نہ ہو۔ وہ لکھتے ہیں کہ حسد، کبر وغیرہ یہ عیوب عام انسانوں میں عمومی طور پر اور قراء میں خصوصی طور پر پائے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عیوب بہت بری اور بدترین صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جس کو بھی غور سے دیکھیں گے اس کا حال یہی نظر آئے گا کہ امیدیں دراز ہوں گی اور اس کو بھی نیت خیر ہی تصور کریں گے۔ اسی طرح مراتب خیر کے حاصل کرنے میں نیز دعا کے قبول ہونے میں جلدی مچائے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے محروم رہ جائے گا۔ تم ایسے قاریوں کو دیکھو گے کہ وہ اپنے ہم پلہ قاریوں سے ان چیزوں پر حسد کرتے ہوئے نظر آئیں گے جن سے حق تعالی شانہ نے ان کو نوازا ہے، یہاں تک کہ ایسے مقام پر پہنچ جائیں گے اور اپنے کو ایسی برائیوں اور رسوائیوں میں ڈال دیں گے جن کی جانب کوئی فاسق و فاجر تک بھی رخ نہیں کر سکتا۔ حضرت عطا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے سفیان ثوری نے فرمایا کہ قراء سے بچو اور مجھے ان سے محفوظ رکھو، اس لیے کہ میں اگر ان کی مخالفت کروں تو ایک انار کے بارے میں بھی مجھ سے جھگڑا شروع کر دیں گے۔ میں کہوں گا یہ میٹھا ہے، وہ کہیں گے کہ ترش ہے، حتیٰ کہ مجھ کو تو اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ وہ مجھے ظالم بادشاہ کے پاس لے جا کر اس کے سپرد کر دیں گے۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں قراء کی گواہی تمام مخلوق کے خلاف قبول کر لیتا ہوں، لیکن ان میں سے بعض کی گواہی بعض کے خلاف قطعاً قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ میں نے اکثر کو حاسد پایا ہے۔ حضرت فضیل سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ قراء سے دور جا کر مکان خرید لو، اس لیے کہ اگر مجھ سے اور جماعت سے کوئی لغزش صادر ہو گئی تو یہ ہماری تذلیل کریں گے، اگر اللہ تعالی نے کوئی نعمت عطا فرمائی تو یہ حسد کریں گے۔ غرض ان کو تو اس طرح تو دیکھے گا کہ انسانوں پر تکبر کرتے ہوں گے، رخسار پھلائے ہوئے اور چہرے بگاڑے ہوئے ہوں گے۔ انتہا کلام الامام۔ اس رسالے کے اور مضامین کی طرح قراء کے ذکر والا مضمون بھی محض دینی خیر خواہی کی بنا پر سپرد قلم کیا گیا ہے تاکہ تمام قراء کے لیے عموماً ان میں سے سلسلے میں داخل ہونے والے حضرات کے لیے خصوصی طور پر مفید ہو اور ان تمام عیوب سے اپنے ظاہر و باطن کو بالکل صاف و شفاف بنانے کی کوشش کریں اور دل سے دعا کریں کہ حق تعالی شانہ ہمیں اپنے مقبول بندوں والی صفات سے متصف کریں اور اپنے پسندیدہ طریقے پر قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائیں اور ہمیں اور ہمارے شاگردوں کو اس حدیث کا مصداق بنائیں۔ حامل القرآن حامل لواء الاسلام من اکرمہ فقد اکرمہ اللہ ومن اہانہ فعلیہ لعنۃ اللہ۔ صاحب قرآن اسلام کا جھنڈا لیے ہوئے ہے، جو اس کی تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا اور جو اس کی توہین کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ قراء میں اس مرض کے زیادہ پائے جانے کی وجہ ان کی جلالت شان، ان کے کام کی عظمت و بزرگی ہے۔ جس جگہ بڑائی کے اسباب ہوتے ہیں وہاں اس مرض کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو بلند مقام پر فائز ہو اس کے گرنے سے نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں مال ہوتا ہے اس میں چوروں کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ جس میں جتنا حسن ہوتا ہے اس کے لیے عصمت کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہوتی ہے۔ عبادت کی کثرت کے ساتھ ریا کا اندیشہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے اور سخاوت کی کثرت کے ساتھ حب جاہ کا خطرہ بھی لابدی اور ضروری ہے، اور اسی لیے ریاکار قاری سخی شہید کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ ان کے لیے حکم ہوگا اور ان کا منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس حدیث پاک میں ان تینوں جماعتوں کی توہین و تذلیل نہیں ہے،
بلکہ مقصد یہ ہے کہ اپنے اعمال کو ریا سے پاک رکھنے کا پورا اہتمام کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں سورۃ الاحزاب آیت 30 میں ارشاد ہے، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیویوں تم میں سے جو بھی کھلی نافرمانی کرے گی اور نبی علیہ السلام سے زیادہ نفقہ اور خرچ طلب کر کے ستائے گی، حق تعالی شانہ اس کو اوروں سے دگنی سزا دیں گے۔ نیز ارشاد ہے، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی۔ کیا جو شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ جو قرآن آپ پر آپ کے رب کے یہاں سے اترا ہے وہ بالکل حق اور صحیح ہے، کیا اس مبارک صفت سے متصف ہونے والا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہو اور قرآن کی طرف توجہ بھی نہ کرتا ہو؟ نیز حدیث میں ہے کہ جہنم ایک وادی ہے جس سے جہنم ہر روز 7 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اور اس وادی میں ایک کنواں ہے جس سے وہ وادی اور جہنم 7 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتے ہیں، اور اس کنویں میں ایک سانپ ہے جس سے دوزخ، وادی اور کنواں تینوں چیزیں ہر روز 7 بار پناہ چاہتی ہیں۔ قرآن والے فاسقوں اور بدعملوں کو اس میں اوروں سے پہلے ڈالا جائے گا۔ وہ عرض کریں گے کہ اے اللہ، بت پرستوں سے بھی پہلے ہمیں اس عذاب میں ڈال دیا۔ ارشاد ہوگا، لیس من یعلم کمن لا یعلم، جاننے والا نہ جاننے والے کے برابر نہیں ہوا کرتا، تم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے۔ نیز اگر شادی شدہ آزاد مرد و عورت زنا میں مبتلا ہو جائیں تو حدیث کی روح سے ان کی سزا سنگساری ہے، اور غیر شادی شدہ آزاد کی سزا صرف 100 کوڑے ہے، اور غلام اور باندی کی سزا 50 کوڑے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے غلام اور باندی کی آزاد پر فوقیت ثابت نہیں ہوتی۔ نیز یہ بات بھی واضح ہے کہ مسجد میں گندگی اور بدبو ڈالنا زیادہ برا ہے اور بازار میں ڈالنا اتنا برا نہیں، اور گندگی کی جگہ ڈالنے کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ بس بزرگان دین کے ارشاد میں قراء کے لیے خصوصی اور زیادہ تنبیہ ان کے کامل ہونے کی بنا پر ہے، اور ذیل کی حدیث بھی ان کی فضیلت پر واضح دلیل ہے، اور وہ یہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن مجید پڑھیں اور اسے پڑھائیں۔ اور علم والے خوب جانتے ہیں کہ تجوید و قرآت کی کتب میں قرآن مجید اور قراء و حفاظ کے فضائل کی روایات کثرت سے آئی ہیں، اور حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کا رسالہ فضائل قرآن بھی اس سلسلے کی ایک عمدہ کڑی ہے۔ اس بارے میں اس کا مطالعہ بھی بہت زیادہ مفید ہوگا۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ حقیقی محبوب کا کلام ہے، اور سچے معبود و مطلوب کے فرمائے ہوئے الفاظ میں اس کے بعد کسی اور فضیلت کی حاجت قطعاً باقی نہیں رہتی۔ اس کو عمدگی سے اور صحت و تجوید کے ساتھ اور خوش آوازی سے پڑھنا اور اسی کو اپنا مشغلہ بنا لینا کتنی بڑی قدر و منزلت کی بات ہے، چونکہ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی حق تعالی شانہ نے خود حکم فرمایا ہے کہ قرآن کو صاف صاف اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس لیے قرآن مجید تجوید سے پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز بھی درست نہیں ہوتی، اور چند افراد کا اس فن میں کامل مہارت حاصل کرنا اور اس سلسلے کو جاری رکھنا فرض کفایہ ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ اس لیے قراء کو اپنے مرتبے کی حفاظت پورے اہتمام سے کرنی چاہیے، اور ہر وقت لرزاں و ترساں رہیں، اور یہ سوچیں کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے یہ مرتبہ سلب ہو جائے۔ عارف کامل حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب قدس اللہ سرہ رائے پوری فرماتے ہیں کہ حافظ کا سینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سینہ مبارک کے مشابہ ہے جس پر قرآن نازل ہوا، اور اسی میں محفوظ ہو
اور اسی میں محفوظ ہوا، اس بنا پر حافظ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو تکبر، وریا، شہرت، طمع، حرص وغیرہ سے پاک رکھے، کیونکہ اس میں قرآن لکھا ہوا ہے اور وہ محفوظ ہے۔ اور حدیث میں قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال اترج سے دی گئی ہے، جو ایک خوشبودار پھل کا نام ہے۔ شاطبیہ شعر 8 میں ہے وقارئہ المرضی قر مثالہ کالاترج حالیہ مریحا وموکلا، یعنی قرآن مجید کا پڑھنے والا اگر نیک اعمال کر کے تعالیٰ کا پسندیدہ بن جائے تو اس کی مثال حدیث پاک میں اترج کی طرح آئی ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی عمدہ ہے، یعنی جس طرح خوشبو والے کے پاس بیٹھنے سے ہم نشینوں کا دماغ معطر ہو جاتا ہے، اسی طرح قاری کے پاس بیٹھنے والے قرآن مجید کو سن کر مالا مال ہوتے ہیں، اور جس طرح اترج کا مزہ عمدہ ہے، اسی طرح مومن کا باطن بھی ایمان کی وجہ سے نورانی ہے۔ اور قرآن پاک پڑھنے والے منافق کی مثال ریحان کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہے مگر مزہ کڑوا ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ قاری کو چاہیے کہ اپنے نفس کو بری عادتوں، بخل، حسد، تکبر، ریا، کینہ وغیرہ سے پاک کر کے اخلاق حمیدہ، صبر و شکر، رضا و توکل وغیرہ سے مزین کرے اور اپنے ظاہر و باطن کو نورانی بنائے۔ غرض طعن اور ملامت ان قاریوں اور علماء اور دینی کارکنوں کے لیے ہے جو صرف علم اور فن میں مہارت حاصل کر لینے کو کافی جان کر اپنی ظاہری و باطنی اصلاح کا اہتمام نہیں کرتے۔ نیز قراء اور علماء کی اصلاح کے لیے قرآن ہر طرح کافی اور وافی ہے۔ چنانچہ سورہ یونس میں ارشاد ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو بلا شک تمہارے پاس تمہارے پروردگار کے یہاں سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت آ گئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دل میں صفائی اور پاکیزگی آ جاتی ہے، اور دوسری حدیث میں ہے جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ تم لوگ حق تعالی کی طرف رجوع اور ان کا قرب اور پیار اس سے زیادہ کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود حق تعالی شانہ کی ذات مقدسہ سے نکلی ہے، اور وہ قرآن ہے جس میں شریعت بھی ہے اور دل کی بیماریوں کی شفا بھی، اور حق تعالی شانہ کی طرف وصول کا اور ان کا پیارا بندہ بننے کا راستہ بھی بتایا ہے۔ لیکن جس طرح قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو اور غسل کے ذریعے پاکی حاصل کرنے کی اور اسے صحیح پڑھنے کے لیے تجوید کے ماہر استاد سے سیکھنے کی اور اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے فقہ و حدیث کی اور دوسرے بہت سے علوم کی اور باعزت اماموں کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اسی طرح قرآن پاک سے اپنی اصلاح کرنے کے لیے بھی بزرگان دین سے تعلق پیدا کرنے کی حاجت ہے۔ اور خود قراء اور علماء کی جماعت میں بھی بفضلہ تعالی ایسے حضرات موجود ہیں جن سے اصلاحی تعلق پیدا کر کے اخلاق رذیلہ سے پاکیزگی اور اخلاق حمیدہ سے اپنے ظاہر و باطن کو سجا لینے کی نعمت حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی دینی خدمت کا وزن بھی لاکھوں گنا زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ اعمال کا وزن یقین اور ایمان کی قوت اور احسان کی کیفیت کے مقدار کے اندازے پر ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ میرے صحابہ کا ایک مد، یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بعد میں آنے والوں کے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بڑھ کر ہے۔ یہ فرق اس لیے ہے کہ صحابہ کے اخلاص و یقین بعد والوں کے یقین سے بے شمار درجہ بڑھا ہوا ہے۔ نیز شیوخ فرماتے ہیں کہ عارف کی ایک رکعت غیر عارف کی لاکھ رکعتوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ فرق بھی احسان و اخلاص کے درجات کے تفاوت کی بنا پر ہے۔ اجازت مرحمت ہو تو ایک اور بات بھی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، جس کا یاد رکھنا قراء کے لیے بہت زیادہ مفید ہے کہ حدیث میں جو عمدہ آوازوں سے تلاوت کرنے کا شوق دلایا ہے
اس خوش آوازی کی تفصیل بھی دوسری حدیث میں آئی ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ عمدہ آواز سے پڑھنے والا کون ہے؟ فرمایا کہ جب تم اسے تلاوت کرتے دیکھو تو تمہیں یہ معلوم ہو کہ یہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ شمائل ترمذی میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات کی کیفیت بھی بیان کی گئی ہے۔ اس میں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جب رات میں تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، ایسی آواز آتی تھی جس طریقے سے ہنڈیا ڈھکی ہوئی جو اندر سے جوش مار رہی ہو، اس میں سے آواز نکلا کرتی ہے۔ سینے مبارک سے اس طرح کی آواز ہوتی تھی۔ بندے نے اپنے بزرگوں کو قرآن پاک کی تلاوت میں بکثرت روتے ہوئے بارہا دیکھا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد حضرت مولانا عبداللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں قرآن کریم دیکھ کر کے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہتے رہتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی تھی۔ حق تعالی شانہ ہمیں بھی ان کی صفت سے اور دوسری تمام صفتوں سے متصف ہونا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔